الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نظر بد کا علاج کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنے ہی ہمارے معاشرے کے گھرانے ایسے ہیں، خاندان ایسے ہیں جن خاندانوں کے اندر اس جادو نظر بد نے کئی بیماریوں کے اندر ان کو دھکیل دیا ہے۔ گھروں کے گھر پریشان ہیں، اپنی پریشانیاں لے کے ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، کوئی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں تو انتہائی پریشان ہیں۔ تو آج ہم ان کی پریشانی کا حل بتانے لگے ہیں۔ 6 طریقوں کے ذریعے ہم نظر بد کا علاج کا طریقہ بتانے لگے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو آقا علیہ السلام کے دور کے اندر جو واقع ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کا علاج کیسے کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ان کا علاج آپ کے سامنے اس طرح رکھیں۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں علماء نے اس غسل کی کیفیت کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو نظر لگ جاتی تھی تو وہ اس طریقے کے ساتھ اس کا علاج کرتے تھے کہ سب سے پہلے جس کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن کو رکھ دیا جاتا تھا، تو اس کے بعد جس کی نظر لگی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا سب سے پہلے وہ کلی کرے۔ سب سے پہلے وہ کلی کرتا تھا اور کلی کرنے کے بعد اس کا پانی برتن میں گرانا ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اس کی تھیلی کو اس کے اوپر پانی گرانا ہے، پھر بائیں ہاتھ کی تھیلی سے دائیں ہاتھ کی تھیلی پہ پانی گرانا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلیوں پہ پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کلیوں پہ پانی ڈالنا ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے یہ کلیوں پہ پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے ان کلیوں پہ پانی ڈالنا ہے۔ اس طرح پانی ڈالنے کے بعد پھر طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں جب ہو جائیں تو پھر گھٹنوں کے اوپر پانی بہانا ہے، پھر اس کے اندر کی جو چادر شلوار ہے، درونی حصہ ہے، اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے۔ پھر اس پانی کو جس کی نظر بد لگی ہو، جس نظر کی بد لگی ہو، اس پانی کو اکٹھا کر کے جس کے اوپر نظر لگی ہو پچھلی جانب اس کے اوپر بہا دیا جاتا، تو اللہ رب العزت اس کو شفا سے نواز دیتے تھے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ضرور غسل کرے۔ یہ مسلم کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جس شخص کی نظر بد کسی کو لگ جاتی تھی اسے وضو کا حکم دیا جاتا تھا، اور پھر اسی پانی سے مریض کو غسل کروا دیا جاتا تھا۔ ابو داؤد اور صحیح کے حدیث اندر ثابت یہ حدیث ہے، اور اس طرح ان دونوں حدیثوں سے بات ثابت ہوتی ہے، جس شخص کی نظر کسی کو لگی ہو تو مریض کے لیے یا تو وضو کرے یا غسل کرے۔ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا، مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ لی جاتی تھی، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنے سے اللہ نظر بد سے شفا دے دیتے تھے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں، اللہ تجھے ہر تکلیف، دا بیماری، ہر روح بد یا حاسد کرنے والی آنکھ کی برائی سے شفا دے دے گا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں، یہ دعا ہے۔ اور چوتھا طریقہ اس کا یہ ہے، مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی دعا پڑھی جاتی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ یہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جب یہ دعا پڑھ لی جاتی تھی تو اللہ رب العزت نظر بد سے اس کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ
وہ اللہ تجھے ہر بیماری سے شفا دے گا، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد کے شر سے۔ اور پانچواں طریقہ جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے جس کو نظر بد ہوتی تھی کہ اللہ تو لوگوں کو پروردگار ہے، اللہ تو لوگوں کا پروردگار ہے، تکلیف دور فرما، شفا بخش ہے، کیونکہ تو شفا بخشنے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما کہ جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ یہ آقا علیہ السلام بیان فرماتے تھے۔ اور چھٹا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یعنی آخری 3 صورتیں پڑھتے تھے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ تینوں صورت پڑھ کے اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے، جس کو بھی نظر بد لگ جاتی تھی تو اللہ رب العزت سے شفا یاب کر دیتے تھے، صحت والی زندگی عطا فرما دیتے تھے۔ نظر بد برحق ہے، کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ منکر ہے اس چیز کے، حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کا علاج بھی ثابت ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا بچہ بھی لایا گیا جس بچے کو بڑے بڑے چلڈرن ہسپتالوں کا بھی علاج کروایا گیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر تھے ان کے ذریعے علاج کروایا گیا، مگر بچہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک روتا ہی رہتا تھا، چپ نہیں کرتا تھا۔ جب ہم نے اللہ کے کلام سے یہ ان آیات کا مطالعہ کرتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان کا ہم نے دم کیا تو الحمدللہ بچہ فوراً چپ بھی ہو گیا اور اللہ نے اس کو فوری شفا یاب سے نواز دیا۔ اور اس طرح ایک بچہ اور بھی تھا ہمارے سامنے، وہ لایا گیا جو بڑی تقریریں کرتا تھا، بہت اللہ نے اس کو عزت دی تھی، بڑا وقار دیا تھا، فصیح و بلیغ اس کو زبان دی تھی، سکول کی وہ نمائندگی بھی کرتا تھا، سکول کا ایک ذہین ترین طالب علم تھا، اللہ نے اس کو بڑی قابلیت دی ہوئی تھی، مگر اس کی قابلیت کیا ہوئی؟ ایک دن وہ کسی اپنے عزیز و رشتہ داروں کے پاس جب وہ گیا تو اس نے کیا کیا، اس کے والدین ان کو ساتھ لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا بیٹا اللہ نے آپ کو واعظ دی ہے، بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، تو آپ بھی اس موقع پہ کچھ واعظ کریں۔ اس بچے نے فوتگی کے موقع پہ واعظ کی تو کسی کی نظر بد اس بچے کو لگ گئی اور بچہ فوری گنگا ہو گیا۔ تو والدین بڑے ہی پریشان تھے، بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر گئے، بڑے بڑے نیرو سرجنوں کے پاس لے کے اسے گئے، لیکن وہ بچہ بولنے سے قاصر رہا، بچہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو والدین نے سوچا پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک یہ بچہ تقریر کرتے کرتے یہ اس کی آواز بند ہو گئی، اور ہم نے کوئی ایسا ہسپتال نہیں چھوڑا جس سے ہم نے اس کا علاج نہ کروایا ہو، لیکن بچہ اسی گنگا جس طرح یعنی اس کی حالت بگڑی اور اسی حالت میں رہا، شفا یاب نہیں ہو رہا تھا، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، بڑی بڑی مہنگی دوائی انہوں نے استعمال کرائی، اینٹی بایوٹک میڈیسن استعمال کرائی، لیکن بچے کا وہ جو نروس سسٹم تھا، بولنے والا نظام تھا، وہ بالکل جوں کا توں وہیں رہا۔ جب اس کو ہمارے پاس اس بچے کو لایا گیا تو ہم نے الحمدللہ اس بچے کا علاج کیا، قرآن و حدیث کے مطابق ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے اس بچے کا علاج کیا، الحمدللہ بچے نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے، جس کو اللہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جس کو عزت دے دے پوری دنیا اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ جس کو ذلیل کر دے پوری دنیا اس کو عزت نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا جہان کے لوگوں، کتنے ہی گھرانے ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جو نظر بد کی وجہ سے بیماریوں میں دھکیلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نظر بد لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بیماری ہوتی ہے، کئی دفعہ بیماری ہوتی ہے تو نظر بد کا علاج کروایا جاتا ہے۔ یہ الٹ پلٹ طریقے سے جب علاج کروایا جاتا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے یہ پریشانیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں۔ آج بھی یہ قرآن آپ کا منتظر ہے، آئیے اس قرآن کی طرف، آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف، انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملے گی، اللہ آپ کو عزت سے بھی نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔